بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا، جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ انسان کا رزق جو ہے وہ رزق کس کے پاس ہے، اور انسان رزق کو کہاں کہاں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو انسان کا رزق تو اللہ کے پاس ہے، انسان کا رزق تو آسمان پر ہے۔ انسان اللہ پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہوئے رزق کو ڈھونڈے تو اللہ رزق دینے والی ذات بھی ہے، اور رزق کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر مجھے ایک دیہاتی آدمی سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے ایک آدمی ملتا ہے جو دیہاتی آدمی ہے اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہے۔ ملاقات ہوتی ہے، سلام جواب ہوتا ہے، تو اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ میں نے اپنا نام بتایا تو پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کہاں گئے تھے۔ میں نے کہا میں ایک ایسی مجلس کے اندر گیا تھا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا قرآن ہوتا ہے تو وہاں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کا کلام نہیں ہے، جو بنگلے، جو کوٹھیاں، جو گھر بڑے بڑے ہیں مگر اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم ہیں، تو وہ ان گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں نہیں ہوتی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں رحمت ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں اللہ رب العزت نسلوں کو آباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ ان کو دین سے بہرہ فرما دیتے ہیں، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو، ان کی آخرت کو سنوار دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے میں اس مجلس سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے آپ مجھے کوئی اللہ کا قرآن سنائیں، رحمان کا کلام سنائیں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ ذرا سواری سے نیچے اتر آئیے۔ وہ سواری سے نیچے اترتا ہے دیہاتی آدمی، تو پھر میں نے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت کا ٹکڑا اس کو سنایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان پر ہے۔ تو وہ کہنے لگا اسمعی، کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، رحمان کا کلام ہے؟ تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر اس نے وہیں پر اپنے اس اونٹ کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے بنائے اور مجھے کہا آپ میرے ساتھ یہ گوشت بنوا دیجئے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا، گوشت بنایا گیا، پھر اس کو تقسیم کیا گیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو وہیں پر ریت کے اندر ٹکڑے وغیرہ کر کے اس کو ریت کے اندر دبا دیا اور جا رہا تھا، بڑا خوشی خوشی سے سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، اور پھر یہیں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اپنا سفر کیے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ پڑھ رہا تھا اور جا رہا تھا کہ انسان کا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان پر ہے۔ فرمایا وہ اپنے گھر کو چلا گیا، میں اپنے گھر کو چلا گیا۔ پھر میں ہارون الرشید کے ساتھ حج پر گیا، تو میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، تو اتنے میں وہی
دیہاتی بندہ مجھے ملتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے، مجھے مقام ابراہیم کی طرف لے جاتا ہے، پیچھے کی طرف، اور کہتا ہے کہ واقعی اللہ نے جو وعدہ انسانوں سے کیا ہے، اور اللہ نے انسان کا رزق آسمان پر رکھا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ نے جو انسانوں سے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور، اللہ رب العزت کے ان وعدوں پر یقین رکھیں، ان وعدوں پر کامل ایمان رکھیں، تو اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ بھی سچا ہے، رحمان بھی سچا ہے، اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں۔ آئیے میرے بھائیو، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ نے جو جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ کے ان حکموں کی تعمیل کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اللہ رب العزت کے جو جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم جاری فرمایا ہے ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت ہمیں رزق سے بہرور فرما دیں گے، اللہ رب العزت ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں کبھی بھوکے نہیں ماریں گے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے اوپر کامل ایمان اور یقین رکھ کر زندگی گزاریے، جو آپ کے مقدر اور نصیب کا حصہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔